سر چھوٹا سوال کہ مولانا کے بغیر کیا اس میں فیول پڑ سکے گا تحریک میں؟ مولانا تو ابھی قطر میں ہے نا. ہاں ابھی تو حماس سے بیچارے پرسہ دینے گئے ہیں, کوئی جذبات کا اظہار کرنے گئے ہیں, کیونکہ حماس جو ہے بھائی اسرائیل کیا کہہ رہا ہے؟ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ ہم ان کے اب اس کو حماس کو بے دخل ہونا ہوگا, حماس یہاں نہیں رہے گی, حماس کو غزہ کا قبضہ نہیں دیں گے, اور اگر حماس جو ہے سرنڈر نہیں کرے گی, یہاں سے رخصت نہیں ہوگی, پھر جنگ بندی ہم ختم کر دیں گے, جنگ کے لیے تیار ہو جائے. گویا جنگ ہم جاری رکھیں گے, اور یہ جو یرغمالی رہا ہو رہے ہیں گویا جب یہ رہا ہو جائیں گے تو جنگ بندی ٹوٹ جائے گی. جنگ بندی کا اگلا مرحلہ شروع نہیں ہوگا, پھر ہم حماس کے درپے ہو جائیں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کی پیٹھ ٹھونک رہے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں غزہ سے ان کو نکالو, اور غزہ سے ملبہ جو ہے پڑا ہوا ہے, برسوں لگیں گے اس کو اٹھاتے. تو مطلب ہے کہ ایک ایسی پیچیدہ صورتحال ہے, اور ٹرمپ جو ہے وہ دنیا کو زیر و زبر کرنے پہ تلے ہوئے. بالکل. اب کبھی چین کی طرف محبت کا پیغام بھیجتے ہیں, کبھی روس سے پینگے بڑھاتے ہیں, اپنے یورپ کے جو ساتھی ہیں ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں, ان کی نیندیں اڑ گئی ہیں, یوکرین بھاگا بھاگا پھر رہا ہے, روس کی طرف محبت کی نظر ہے, چین سے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. گویا امریکہ جو ہے ایک ڈاما ڈول ہے, اور آج تو انہوں نے کہہ دیا بھائی سر میں اس پہ آتا ہوں, محافظے کتنے کروڑ ڈالر لے کے آئیں, 50 لاکھ ڈالر, 50 لاکھ ڈالر لے کے آئیں اور آ جائیں, یا قیام فرمائیں, آپ کو سٹیزن شپ دے دیں گے. ایسا پھیک تماشا جو باقی جو یہ مفلوق الحال لوگ فقرے آ جاتے ہیں, نادار لوگ, ان کو کک آؤٹ کریں گے, ان کو نکالیں گے, امیروں کو یہاں پہلے ہی امیروں ان کے ساتھ بہت زیادہ. اور اب بات کیا ہے, کیا مسک جو ہے, ایلون مسک, وہ کیا کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے جناب یہ تو جو یہاں فنڈنگ ہو رہی تھی, اور یہاں یہ جو غریبوں کو بوڑھوں کو امداد دی جا رہی تھی, ان کے لیے فنڈز ہیں, یو ایس ایڈ وغیرہ کی بات کرے تھے, تو سارا فراڈ ہے, بوگس تھے, اور اربوں کی ڈالر جو ہے غائب کر دیے گئے. جیسے ہمیں نظیر انکم سپورٹ پروگرام پر لگتے تھے نا, سوالات اٹھائے جاتے تھے, ویسے ہی سوالات وہ وہاں اٹھا رہے ہیں. اور جیسے ابھی ایک خیبر پختونخوا کی حکومت کے پیچھے نیب لگی ہوئی ہے, ویسے وہ اپنے اداروں کے پیچھے لگے ہوئے. سر میں ذرا بہرحال مولانا فضل الرحمان جو ہیں اس مشکل گھڑی میں حماس کے دوستوں کے ساتھ گئے ہیں, ان کے سے ملے ہیں, اور ان کے ساتھ ہم آہنگ ہوئے ہیں, ان کو پرسہ دیا ہے, حوصلہ دیا ہے. اور یہاں اب وہ آئیں گے, اور عبدالغفور حیدری صاحب کل اگر کہیں جہاں بیٹھنے کی جگہ مل گئی ان کو, اگر مل گئی, تو غفور حیدری صاحب آ جائیں گے اور اپنے آواز کے ساتھ آواز ملا لیں گے. آپ دیکھتے ہیں کل کیا اعلامیہ ہوتا ہے, کیا پروگرام بنتا ہے, اور کس طریقے سے لوگ آگے بڑھتے ہیں. یہ کہا جاتا ہے نا مولانا کے پاس اسٹریٹ پاور ہے, ٹھیک ہے, تو اب اسٹریٹ پاور کی کوشش اگر کرتی ہے, پاور تو اپنی جگہ ہے مولانا. جو مذہبی جماعتیں ہیں نا, ان کے جتنے ووٹ ہوتے ہیں اتنے ہی اسٹریٹ پاور ہوتی ہے ان کی. اچھا, ان کے سارے ووٹر ورکر ہوتے ہیں. اچھا, ہاں, جو دوسری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ورکر کم ہوتے ہیں, ووٹر زیادہ ہوتے ہیں. تو مولانا کے پاس بھی موجود ہیں ورکر, موجود ہیں ڈائی ہارڈ ورکر موجود ہیں, جان کی بازی لگا سکتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, وہ تختہ نہیں الٹ سکتے, حکومت دے سکتے ہیں خان صاحب کو, لیکن ایسا نہیں ہے کہ کل آج جماعت اسلامی کٹھی ہو جائے, کبھی تحریک لبیک کٹھی ہو جائے, کبھی جناب تو ہم حکومت کا تختہ الٹ دیں گے. بڑے سلیقے سے اسٹریٹ پاور کو استعمال کرنا پڑتا ہے, اور مولانا کو سلیقہ آتا ہے. مولانا جو ہے دیوار سے ٹکر مارنے کے قائل نہیں ہیں. اچھا, وہ دیوار کو آہستہ آہستہ دھکیلتے ہیں, اور کئی دفعہ دھکیل کے بتا چکے ہیں, اس میں کچھ سوراخ بھی کر چکے ہیں, دروازے بھی نکال لیتے ہیں, دروازہ بھی, روشن دان بھی نکال چکے ہیں. تو مولانا ایک ماشاءاللہ کاریگر شخص ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے, ان کو واپس آنے دیجئے, پھر ان کے تیور دیکھیں گے, پھر آگے کی بات کریں گے. چلیں ٹھیک ہے.